کعب کا مشہور واقعہ ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں، بڑی لمبی روایت ہے، مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں غزوہ تبوک کے اندر نبی کریم جب بھی کسی غزوے میں جاتے تھے، ان کا اشارہ کسی اور سمت کا ہوتا تھا اور جاتے کہیں اور تھے، لیکن غزوہ تبوک کی تیاری نبی کریم نے ایسی کی علل اعلان بتا دیا ہم وہاں پہ جا رہے ہیں، کون ہمارے ساتھ چلے گا؟ کہا میرے بڑے حالات تھے خوشگوار، آج تک اتنی فراوانی کبھی میرے پاس آئی نہیں تھی، میرے پاس 2 سواریاں تھی، درختوں کے اوپر میرے باغوں میں پھل لگے ہوئے تھے، سواری وافر تھی، میرا خیال تھا یہ چلے بھی جائیں گے، میں تیز رفتار گھوڑوں کو دوڑاؤں گا، ان کے ساتھ مل جاؤں گا، لیکن ایسی مصروفیت آن پڑی، نبی کریم نکل گئے، میں ہر روز سوچتا تھا میں آج جاتا ہوں، یہاں تک کہ نبی کریم تبوک پہنچ گئے اور نبی کریم کو پتہ نہ چلا کہ کعب بن مالک ساتھ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ وہاں جا کے پوچھا کعب کدھر رہ گیا ہے؟ بنو سلمہ کے ایک صحابی نے کہا کہ کعب کے اوپر مال و دولت کی فراوانی آ گئی ہے جس کی وجہ سے جہاد سے پیچھے رہ گیا ہے۔ معاذ ابن جبل نے کہا تو نے بڑی سخت بات کی ہے، اپنی بات کو واپس لے آقا، ہم نے کعب میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوڑی تلخی آئی، اب فتح ہوئی، واپس آ رہے ہیں، اب کعب کہتے ہیں واپسی کی خبریں شروع ہو گئی، میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا، نبی کریم آئیں گے میں جھوٹ بولوں گا، میں بہانہ لگاؤں گا، میں کوئی بات کروں گا، میں کوئی ایسی بات کر کے کوئی نہ کوئی بات کر کے اپنی جان چھڑوا لوں گا۔ کہا یہ سوچتا رہا ہر روز میرے دن رات خراب ہونا شروع ہو گئے، میں نے یہ کیا کوتاہی کر دی، میں نے یہ کیا غلطی کر دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا جس وقت اسلامی ریاست کا سپہ سالار جہاد کا اعلان کر دے پھر کوئی بندہ بغیر عذر شرعی کے پیچھے رہ جائے، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل نہیں کرتے۔ یہ جہاد مسلمانوں پہ اس طرح فرض کیا گیا ہے کہ جب ریاست کا سپہ سالار یا حکمران اعلان کر دے پھر کوئی بندہ جہاد سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں کوئی بہانہ لگاؤں، کہتے ہیں پھر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دیکھ کے مسکرائے، لیکن ان کی مسکراہٹ کے 2 انداز تھے، ایک انداز یہ ہوتا تھا خوشی سے مسکراتے تھے اور ایک انداز ہوتا تھا تلخی سے مسکراتے تھے۔ میں سمجھ گیا مجھ سے ناراض ہیں، کہا میں جھوٹ بولنے کا ارادہ کر رہا تھا، یہاں تک کہ نبی کریم کے سامنے بیٹھ گیا۔ نبی کریم نے پوچھا ہاں کس وجہ سے پیچھے رہ گئے؟ کہا اس وقت میں نے ارادہ کیا میں صرف سچ بولوں گا، میں نے کہا آقا مال و دولت کی فراوانی تھی، درختوں پہ گچھے لگے ہوئے تھے، آسائش تھی، سکون تھا، اطمینان تھا، خیال تھا میں آپ سے مل جاؤں گا، سستی ہو گئی، شیطان نے غلبہ حاصل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیچھے ہو جاؤ، حکم دیا، کہتے میں نے پتہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی ایسا بندہ ہے، پتہ لگا حضرت ہلال بھی ہے، مرارہ بھی ہے، 3 یہ صحابی تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ان 3 صحابیوں نے سچ بولا کہ ہمارے پاس کوئی عذر شرعی نہیں تھا، ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ نبی کریم نے حکم دیا ان کی بیویوں کو ان سے علیحدہ کر دو، یہ معاشرے سے کٹ جائیں، ان سے کوئی کلام نہ کرے جب تک اللہ کا فیصلہ نازل نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف کیا ہے 80 منافقین آ رہے ہیں باری باری نبی کریم کے پاس آتے ہیں، کیوں آئے نہیں تھے؟ اللہ کی قسم یہ مسئلہ پڑ گیا، نبی کریم قبول کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اسے معاف کر دے۔ دوسرا آ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، قسم کھا رہا ہے، قبول ہے، قبول۔ 80 منافقین کا جھوٹ قبول کیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، ان 3 صحابیوں کا سچ تھا، ان سے ناراض ہو گئے۔ حکمت کیا تھی؟ حضرت کعب خود بیان کرتے ہیں ہمارے اوپر زمین تنگ ہو گئی، میں ابو قتادہ کے باغ کے اندر چھلانگ لگا کے گیا، میرا رشتہ دار تھا، اس نے میرے سے منہ موڑ لیا، کہا میرے دل کو چوٹ لگی۔ کہا تجھے پتا نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ مجھے کیا پتا، ابو قتادہ کہتا مجھے کیا پتا؟ کہتے ہیں بس وہ دن تھا میں نے کہا اللہ کے علاوہ میری جان خلاصی کوئی نہیں کر سکتا، میں اللہ کے لیے رویا، میں اللہ کے لیے گڑ گڑایا۔ 10 دن اور گزر گئے، 50 دن گزرے، ندا دینے والے ندا دے رہے ہیں، کہتی ہیں اونچی اونچی آوازیں آ رہی ہیں، کعب تجھے مبارک ہو، حلال تجھے مبارک ہو، مرارہ کو بھی مبارک ہو، اللہ نے آسمان سے وحی نازل کی ہے۔ کعب کہتے ہیں میں نہیں تھا سوچ سکتا کہ آسمان سے اللہ میری اس طرح برات نازل کرے گا، میرا خیال تھا نبی کریم کے اوپر وحی آئی ہوئی ہے۔ میں خوشی سے دوڑتا ہوا نبی کریم کے پاس گیا، نبی کریم ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اللہ نے ان تینوں کا ذکر سورۃ توبہ میں ایک آیت کے اندر کر دیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ، یہ وہ 3 لوگ
جو پیچھے رہ گئے تھے، بعض نے یہ تفسیر کی اور بعض نے تفسیر یہ کی، یہ وہ 3 لوگ جن کا معاملہ پینڈ کر دیا گیا، ان 3 لوگوں کی اللہ نے توبہ کو قبول کیا۔ لوگوں، اگر انسان میدان جنگ سے بھی نکل جائے اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے، اللہ اس گناہ کو بھی معاف کر دیتے۔ ساتھ ہی ان منافقین کے بارے میں اللہ نے کیا آیت نازل کی؟ یہ جو 80 منافقین تجھ سے قسمیں کھا کر آ کر معافیہ مانگ رہے تھے، تو ان کے لیے استغفار کی دعائیں کر رہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لیے دعا کرتا رہے، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ حضرت کعب کہتے ہیں جب یہ آیت سنی، آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے کہ ہم تینوں کا ارادہ بھی یہ تھا ہم جھوٹ بول کے بچ جائیں۔ اگر آج جھوٹ بولا ہوتا تو اس آیت کا نشانہ بن جاتے کہ اللہ نے ان کی قسموں کو تو نے تو قبول کر لیا، تو نے تو دعائے مغفرت کر لی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی معافی کو۔ اس کا مطلب ایک بڑا گہرا ہے۔ ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، جب خلوص دل ہو، اللہ سے دھوکہ نہ ہو، اپنے گناہ کا